نبی نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو۔ اب یہ چیز آپ کے اور میری فطرت میں ہے، آپ کے اور میرے اندر برا کام کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ معلوم ہو جائے کوئی شخص دیکھ رہا ہے وہ کام نہیں کرتا، معلوم ہو جائے وہاں پر کیمرہ موجود ہے وہ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ برا کام کرنے سے اگر کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے، دوسرا یا تیسرا دیکھ رہا ہے یا دیکھنے کے آلات موجود ہو تو برا آدمی برے کام سے بچ جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں اس کو کہتے ہیں ہر وقت مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور مومن کا ہونا چاہیے۔ میں جو کر رہا ہوں میرے ماں باپ واقف نہیں ہوں گے، میرے ماں باپ سے چھپ کر رہا ہوں، محلے والوں سے میں چھپ کر رہا ہوں، لیکن مجھ کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرات صوفیہ کی یہی تعلیمات ہوتی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا علم میرے اللہ کو ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا مستحکم ارادہ کرنا، تصور کرنا، یہی صوفیہ کی تعلیم ہوتی ہے، یہی تصوف کی تعلیم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ تصور اور یہ سوچ، یہ فکر آپ کے اور میرے اندر آ جائے گی، تنہائی میں بھی آپ سے اور مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ جانتا ہے جو میں کرنے والا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں اس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ اگر ارادہ آپ کا اور میرا مضبوط ہو جائے تو آپ کی اور میری زندگی سے گناہ ہٹ جائے گا۔ اب کوئی آدمی گاڑی رفتار سے چلانا ہے لیکن وہاں پر ایسا قانون بنا ہوا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے، اگر اتنی اسپیڈ سے زیادہ گاڑی چلائیں گے تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اب وہ نوجوان بچہ گاڑی چلا رہا ہے، اب اس کو خیال آئے گا اگر 100 سے زیادہ میں گاڑی چلاؤں گا، 120 سے زیادہ اسپیڈ پر میں گاڑی چلاؤں گا، فلاں کیمروں میں ریکارڈ ہو جاؤں گا اور مجھے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو نوجوان اپنی گاڑی کو آہستہ کر لیتا ہے، سونے چاندی کی دکان پر جاتے ہیں، جا کر چوری کرنے کا ارادہ ہوا لیکن کیمروں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مارنے والا موجود نہیں، پکڑنے والا موجود ہے، ریکارڈ کرنے والا موجود ہے۔ یہی مومن کی نیت ہے، مسلمان کی نیت ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان بچہ بکریوں کو چرا رہا ہے اور جا کر انہوں نے پوچھا مجھے ایک بکری دے دو، مجھے ایک بکری دے دو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ عموماً عام طور پر جو بکری چرانے والے ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں۔ بکری چرا رہا تھا، خیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کے پاس جا کر پوچھا آپ مجھے ایک بکری دے دیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب اس نوجوان نے کہا یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میں خادم ہوں، غلام ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، میں بکری آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، میری ملکیت نہیں ہے، میں تو خادم ہوں، خدمت میں لگا ہوا ہوں، میری تنخواہ ملتی ہے اس کام پر۔ تو انہوں نے کہا ایک بکری مجھے دے دے۔ اتنے بڑے جنگل میں ویران جگہ پر کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، صحابی ہیں، اسے آزمانے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، اس سے کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، ایک بکری مجھے دے دے اور اپنے مالک سے جا کر کہہ دینا کسی جانور نے کھا لیا، شکاری نے حملہ کر دیا، میں ایک طرف بکری چرا رہا تھا، دوسری طرف بھی بکریاں چل رہی تھی، نہیں معلوم وہاں سے کہاں گئی، میں ایک ہی آدمی موجود تھا، اگر اس کو ایک کو دیکھنے کے چکر میں چلا گیا یہ دوسری چلے جاوے گی تو میں یہ ساری بکریوں جو آپ کی خدمت میں لایا ہوں طرح طرح کے بہانے بنا دے اور لیکن مجھے ایک بکری دے دے۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنے مالک کو تو یہ بات بتا دوں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیسے بچ سکوں گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا لیکن میرا مالک دیکھ رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے بچ کر میں گناہ نہیں کر سکتا، وہ تو ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ کو جانتا ہے، میرا مالک میں دیکھ رہا ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میرے اس فیصلے کو دیکھ رہا ہے اور جو میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں اس عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنی پوری زندگی میں اس واقعے کو بڑے شوق سے بیان کرتے تھے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو اللہ کی محبت نے، اللہ کے ڈر نے کیسے کیسے بنا دیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا شراب پیتے تھے اور ہمارے یہاں پر زنا عام تھا، لیکن جب یہ مسلمان بنے، ایمان والے بنے تو یہ اللہ کا ڈر اتنا آ گیا لوگوں کے درمیان، تو دور کی بات یہ ویران میں بھی اللہ کے ڈر سے گناہوں کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔